اور حضور کو بھی اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، تحقیق آپ بھی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ کیا ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اللہ کا قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، جو بالکل سیدھا اور پکا اور مضبوط راستہ ہے۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، نبی بھی ہدایت دیتا ہے، اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو اسی کے ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ تو بظاہر یعنی یہ تعارض معلوم ہوتا، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ابی طالب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، محسن ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور پہ نچھاور کر پوری قوم سے قریش سے ٹکر لے لی، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور حضور پاک سے انہیں اتنی محبت تھی کہ ان کے بغیر دسترخوان پہ نہیں کھانا کھاتے تھے جب تک کہ حضور تشریف نہ لے آئے، اور کوشش فرماتے تھے کہ حضور میرے بستر پہ میرے کٹھے سوئیں، انہیں عشق تھا حضور سے۔ اسی لیے سمجھا کریں کہ محبت نجات نہیں دیتی، اصل نجات تب ملتی ہے کہ جب ہدایت نصیب۔ اب بالکل ابی طالب کا آخری وقت تھا، یعنی وہ قریب المرگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے، تو پہلے سے ابی جہل وغیرہ یہ سارے بڑے بڑے کفار قریش جو تھے یہ بھی سارے وہاں موجود تھے۔ ابی جہل نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ ایسے پھیل کے بیٹھ جاؤ کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، دشمنی ہے، اور جانتا تھا کہ شاید حضور قریب بیٹھ جائیں اور بات فرمائیں، ابی طالب مان لے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابی طالب نے اسی بیماری کی حالت میں بھی اشارہ کیا کہ میرے سرانے کی طرف بیٹھے۔ حضور بیٹھی اور فرمایا کہ یا ام قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، حضور نے فرمایا کہ میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ، ایک دفعہ تو اعتراف کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ کے آگے آپ کے لیے جھگڑ تو سکوں۔ اب یہ بھی سمجھیں حدیث کو کہ بھئی جب کلمہ پڑھ لیں تو جھگڑنے کا کیا معنی؟ بات سمجھیں کہ بھئی جب حضور اب نے فرمایا کلمہ، اگر وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس جنتی ہو گیا۔ اور کلمے پڑھانے والے بھی خود محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ جو لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ چاچا میں احاج بہا، احاج مانا جھگڑنا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے اس بادشاہ کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا توحید کے بارے میں؟ فرمایا وحاجہ قوم، اور اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ تو جب ابو طالب کلمہ پڑھ لیں پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بات ختم ہو گئی۔ یہی تو حضور دعوت دینے آئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو بس تم فلاح پا گئے۔ اس کی وجہ سمجھو کہ جب آدمی کو سکرات لگ جائے،
نزع کی عالم میں آدمی آ جائے. حدیث میں جیسے لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، یعنی پانی ڈالو تو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اندر نہ جائے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا. یا جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت وہ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا. جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن ایمان قبول نہیں ہوا. کیوں؟ عذاب آ گیا، اب ایمان نہیں قبول. سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، اب ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی. اب چونکہ ابی طالب کا بھی آخری وقت تھا اور حضور نے یہ کلمہ مبارک اس لیے فرمایا کہ اس وقت کا ایمان شاید اللہ کو قبول نہ ہو، لیکن میں کہہ تو سکوں گا کہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھا ہے. تو بہرحال ابی طالب نے بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی اتنا ہوش تھا کہ میرے بھتیجے میرا دل کرتا ہے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن میری قوم تانا دے گی کہ ابی طالب جو ہے وہ عذاب سے ڈر گیا. میں تانا نہیں برداشت کرتا. انا علی دین ابی، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور اداس ہو کے اٹھے اور آپ کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں کہ اتنا محسن چاچا، اور وہ بھی کلمہ نہ پڑھا اس نے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلمے کے بغیر شرک پہ مرے گا تو جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے تسلی دینے کے ایک آیت عتاب نازل فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. قرآن کہ میرے محبوب، آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب رکھے. ہدایت دینا تو میرا کام ہے. اچھا یہ وقت تو تھا تسلی کا کہ اللہ حضور کو تسلی دیتے، اطمینان دلاتے، لیکن الٹا عتاب آ گیا کہ انک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے. وجہ کیا ہے یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات غم کا حملہ زیادہ ہو تو آدمی سختی سے بھی کہہ دے یار ہر کسی کو موت آنی ہے، تم جو رو رہے ہو تماشا بنایا ہوا ہے. تو ایک تسلی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے بھی ہم سب نے مرنا ہے. تم جو خام خواہ موت پہ وابیلا کر رہے ہو اور ماتم کر رہے ہو کہ مرنا نہیں ہے، ہم نے نہیں مرنا، تم نے نہیں مرنا ہے، تو کبھی ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے تاکہ غم ہلکا ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے بھی یہ سخت الفاظ فرما دیے کہ میرے مدنی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا. تو اب یہ مطلب ہوا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر انبیاء ہدایت دینے والے کیسے ہوئے؟ بات کو سمجھو، خدا کرے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ بھی نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں، اگر وہ ہدایت دے ہی نہیں سکتے تو پھر ہدایت دینے کا کیا معنی؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اگر قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہ ملے، چونکہ ہدایت تو اللہ نے دے دی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن کافر رہے؟ کتنے لوگ ہیں کافروں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، قادیانیوں نے نہیں لکھی ہے، تو تفسیر قرآن کے باوجود بھی وہ کافر ہیں. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے ہدایت کر کے منزل پہ پہنچانا. ہدایت کرنا سب کا کام ہے لیکن منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے.